اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے پچھلے درس میں فعل مجرد کے ابواب کو جانا اور آج کے درس میں ہم فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ویسے تو فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور ابواب ہیں ان کی تعداد ہے 10۔ دیکھیں، ہم نے بتایا تھا کہ فعل ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فقط اصلی 3 حرف پائے جا رہے ہوں، فقط اصلی 3 روٹ لیٹرز پائے جا رہے ہوں۔ تو فعل ثلاثی مزید فی کیا ہوگا کہ جس کے اندر اصلی 3 روٹ لیٹرز سے ہٹ کر، اصلی 3 حروف سے ہٹ کر کوئی اضافی حرف بھی پایا جا رہا ہو۔ اب یہ جو اضافی حرف پایا جاتا ہے، یا تو صرف ایک حرف زائد ہوتا ہے، یا 2 حرف زائد ہوتے ہیں، یا 3 حرف زائد ہوتے ہیں۔ تو پس جو زیادتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی 1 حرف کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی 2 حرف کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی 3 حرفوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان ابواب کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ 1 حرف زائد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کل 3 باب ہیں کہ جہاں پہ 1 حرف زائد ہوتا ہے۔ ایک باب افعال، ایک باب تفعیل، اور ایک باب مفاعلہ۔ ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے جس کا نام ہے باب افعال، ٹھیک ہے؟ اس کا وزن یہ ہوتا ہے افعل یفعل افعالا، یہ اس کا وزن ہے، بریکٹ میں ہم نے دیا ہوا افعل یفعل افعالا۔ کوئی بھی صیغہ ہے، فعل ہے، کوئی بھی صیغہ ہے، فعل ہے، فاعل ہے، یا فاعلہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تین اصلی حرف ہیں۔ یہ وزن، اس وزن میں فاعلہ ہو، فاعلہ ہو یا فاعلہ ہو، یہاں پہ فقط اصلی 3 حرف ہیں۔ آپ نے اس پہ زیادتی کرنی ہے حمزہ کی، تو آپ باب افعال کی طرف لے جائیں گے۔ افعل یفعل افعالا، یہ باب افعال کا وزن ہے، افعل یفعل افعالا، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں، مثال دیکھیں، کارما، کارما کا وزن کیا تھا؟ کارما کا وزن تھا فاعلہ۔ ہم نے کارما سے بنانا چاہا باب افعال، تو کیا وزن ہوگا ہمارے پاس؟ افعل یفعل افعالا۔ تو کارما کا افعال کیسے بنے گا؟ اکرم یکرم اکراما، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حاسنا سے بنانا چاہا ہم نے، حاسنا کا وزن بھی ہے فاعلہ، تو حاسنا سے کیا بنے گا؟ احسن یحسن احسانا۔ حاسنا سے احسن یحسن احسانا، یہ باب فعال بن جائے گا۔ اور آپ نے دیکھنا ہو کہ یہاں پہ حرف زائد ہے کہ نہیں ہے، تو آپ جو ثلاثی مجرد کے ماضی کو دیکھیں۔ حاسنا ثلاثی مجرد کا ماضی ہے، یہاں پہ کوئی حرف زائد نہیں ہے، لیکن جب ہم نے احسنہ بنایا اس سے، تو اس میں شروع میں حمزہ ایک زائد آ گیا۔ تو پس یہ پہلا باب افعال ہے کہ جہاں پہ 1 حرف زائد ہوتا ہے۔ دوسرا باب ہمارے پاس ہے جس کا نام ہے باب تفعیل۔ ان کے نام آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ دوسرا باب ہے ہمارے پاس باب تفعیل۔ اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعل تفعیلا۔ باب افعال بنانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ شروع میں حمزہ کو لگا دیتے تھے، لیکن باب تفعیل بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو درمیان والا کلمہ ہے، جسے آپ عین الفعل کہتے ہیں، اسے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تشدید دے دینی ہے، اسے آپ نے شد دے دینی ہے۔ دیکھیں، صارفہ تھا ہمارے پاس، صارفہ کا وزن کیا ہے؟ فعل۔ صارفہ سے ہم نے کیا کیا؟ جو را تھا یہاں پہ جو را تھا، ہم نے اس را کو شد دے دی، بن گیا صرفہ، صرفہ یصرف تصریفاً۔ تو یہاں پہ بھی 1 حرف زائد ہے۔ وہ کون سا حرف زائد ہوتا ہے؟
جو درمیان میں عین الفعل ہوتا ہے ہم اس کو اضافی کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ہے شاروفہ. شاروفہ وزن اس کا کیا ہے؟ فاعولہ. اس سے ہم نے باب تفعیل بنانا چاہا تو کیا کریں گے؟ ہم جو درمیان والا را ہے اس کو شد دے دیں گے، بن جائے گا شرفہ. شرفہ یشرف تشریفا. دیکھیں یہ لفظ تشریف ہم جو اردو میں یوز کرتے ہیں باب تفعیل ہے. اسی طرح سے ہم تصویر جو لفظ یوز کرتے ہیں، صورا یصور تصویرا، یہ تصویر جو ہے تفعیل، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ باب تفعیل ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے ایک حرف کو زائد کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جو درمیان والا عین الفعل ہے اس کو ہم زائد کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے شد آ جاتی ہے. لیکن جہاں پہ بھی شد ہوتی ہے وہاں پہ دو حرف ہوتے ہیں. شارفہ میں را فقط ایک ہے، لیکن جب شرفہ پڑھا تو اس میں دو را ہو جائیں گی. تو باب افعال میں بھی ایک حرف زائد ہوتا ہے شروع میں حمزہ، اور باب تفعیل میں بھی ایک حرف زائد ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ ہم جو درمیان والا حرف ہوتا ہے جو عین الفعل ہوتا ہے ہم اس کو اضافی ایک اور اضافی کر دیتے ہیں، تو وہ اس پہ شد آ جاتی ہے، تو ایک حرف اس میں اضافی آ جاتا ہے. ابھی آ جائیے آپ باب مفاعلہ کی طرف. تیسرا باب کہ جہاں پہ ایک حرف زائد ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے باب مفاعلہ. اس کا کیا ہے وزن؟ فاعلہ یفاعل مفاعلۃ. ٹھیک ہے، فاعل یفاعل مفاعلۃ. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ جیسے وزن سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ فاء الفعل کے بعد ہم جو پہلا حرف ہے اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. دیکھیں ضربہ ہمارے پاس کیا تھا وزن اس کا؟ فعل. تو ہم کیا کیا؟ ہم نے یہاں پہ جو واد ہے اس کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کر دیا، بن گیا ضارب یضارب مضاربۃ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس ہے فعل ساعد فعل. ٹھیک ہے، اس سے کیا بنے گا؟ ہم الف کا اضافہ کر دیں گے فا کے بعد. ساعد، دیکھیں یساعد مساعدتان. ٹھیک ہے، تو پس یہ ہمارے پاس تین ابواب ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں. باب افعال میں کیا کرتے ہیں؟ ہم شروع میں حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں. باب تفعیل میں جو عین الفعل ہوتا ہے اس کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں، اور باب مفاعلہ میں ہم فاء الفعل کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں، تو باب مفاعلہ بن جاتا ہے. یہ تین ابواب ہیں کہ جہاں پہ ایک حرف زائد ہوتا ہے. ابھی آ جائیے ان ابواب کی طرف کہ جہاں پہ دو حرف زائد ہوتے ہیں. وہ 5 ہیں، 3 ہم نے پڑھ لیے، 5 ہی ہو جائیں گے تو ٹوٹل 8 ہو جائیں گے یہ، اور 2 بعد میں پڑھیں گے. 2 حرف جہاں پہ زائد ہوتے ہیں وہ 5 ابواب ہیں. باب افتعال، اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ افتعال یفتعل افتعالا. ٹھیک ہے، کسبہ، دیکھیں اس کی مثال کسبہ ہے. کسبہ کا وزن کیا ہے؟ فعل. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ 2 حرف زائد کرنے ہیں. ایک آپ نے فا سے پہلے کر دینا ہے حمزہ اف، اور ایک فا کے بعد تا کا اضافہ کر دینا آپ نے تعالی. تو یہاں پہ آپ نے 2 حرف زائد کرنے ہیں، ایک فا سے پہلے حمزہ اور ایک فا کے بعد تا. یہ اضافہ کرنا ہے تو باب افتعال بن جائے گا. کاسبہ سے ایک حمزہ شروع میں اضافہ کیا، اک تسبہ بن گیا، اور کاف کے بعد تا کا اضافہ کر دیا، اکتسبہ یکتسب اکتسابان. ٹھیک ہے، یہ باب افتعال ہو گیا. ابھی آ جائیے 5واں باب، باب انفعال کے جہاں پہ 2 حرف زائد ہوتے ہیں. باب انفعال، انفعل ینفعل انفعالا، یہ اس کا وزن ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا فا عین لام توسلی ہیں، روٹ لیٹرز ہیں. شروع میں ہم حمزہ اور نون کا اضافہ کر رہے ہیں. صرفہ، صرفہ کیا ہے؟ فعل. تو یہاں پہ اگر ہم باب انفعال بنانا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ اور نون کا اضافہ کر دیں گے. ان صرفہ بن جائے گا، ان صرفہ
ينصرف انصرافا، انفعل ينفعل انفعالا. طلق، یہاں پہ بھی اس کا وزن کیا ہے؟ طلق کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں بھی ہم کیا کریں گے؟ حمزہ اور نون لگا دیں گے، بن جائے گا انطلق ينطلق انطلاقا، انطلاقا، تو یہ باب انفعال بن جائے گا. تو یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ہم نے دو حرف زائد کیے ہیں، ایک حمزہ ایک نون. ابھی آ جائیے آپ اگلے باب کی طرف، چھٹے باب کی طرف، جس کا نام ہے باب تفاعل. باب تفاعل، ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا بنتا ہے؟ تفاعل یتفاعل تفاعلا. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو فاعل ہوتا ہے ہمارے پاس، فعل فعلا فاعلا کچھ بھی جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع میں تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، پھر اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں؟ عین کو شد دے دیتے ہیں. شروع میں تا کا اضافہ کرتے ہیں اور عین کو شد دے دیتے ہیں، تو بن جاتا ہے تفاعل. ہمارے پاس تھا صرافہ، صرافہ کے شروع میں ہم نے کیا کیا؟ تا کا اضافہ کیا، فاعل فعل ویسے ہی آ گیا. اور جو عین الفعل را ہے اس کو ہم نے لایا اور اس کو ڈبل کر دیا، بن جائے گا تصرفہ. تو ہم یہاں پہ دو حرفوں کو زائد کرتے ہیں، ایک شروع میں تا کو، ایک درمیان میں ایک اضافی عین الفعل لے آتے ہیں، بن جائے گا تصرفہ یا تصرفو تصرفاً. دیکھیں یہ اردو میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے تصرف، لیکن ہم چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں تصرف پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ بیسیکلی تصرف ہے. اسی طرح سے جو دعائے توسل ہے، یہ بیسیکل لفظ توسل ہے، باب تفاعل سے مصدر ہے توسل، ٹھیک ہے، لیکن ہم توسل پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے مذہب کا نام ہے تشیع ہے، تشیع، لیکن جہالت کی وجہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تشیع پڑھتے ہیں یا تشیع پڑھتے ہیں. تو یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ تشیع، توسل. یہ مصدر بنے گا، تصرف، تشیع، توسل، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس باب تفاعل ہو گیا، یہاں پہ بھی دو حرف زائد ہوتے ہیں. ابھی آ جائیے باب تفاعل کی طرف. یہاں پہ بھی دو حرف زائد کرتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فعل کے شروع میں ایک تو تا لگا دیتے ہیں اور فا کے بعد الف لگا دیتے ہیں. دیکھیں تفاعل یتفاعل تفاعلا، یہ جو تفاعلا ہے یہ مصدر ہے، جو ابواب کا نام ہے یہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ضربہ تھا ہمارے پاس، اس کے شروع میں ہم نے کیا کیا؟ تا کو شروع میں لگا دیا، ضاد کے بعد الف کو لے آئے، تضارب بن گیا، تضارب، تضارب یتضاربو تضاربا، باب تفاعل بن گیا. یہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو حرف زائد ہوتے ہیں، ایک تا اور ایک الف. ابھی آ جائیے 8ویں باب کی طرف، باب افعلال. یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دو حرف زائد ہوتے ہیں، اس کا وزن کیا ہوتا ہے؟ افعل یفعل افعلالا. یہاں پہ آپ دیکھیے گا، ہم شروع میں ایک حمزہ اور آخر میں لام کو اضافہ کرتے ہیں. حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں اور لام الفعل کا اضافہ کرتے ہیں. ذرا ملاحظہ کیجیے گا، حامورہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ حامورہ. حامورہ کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیں گے، ما، ہا فاعل فعل ہے، میم کیا ہے؟ عین الفعل ہے، اور جو را ہے ہمارے پاس آخری حرف لام الفعل ہے، اس را کا بھی تکرار کر دیں گے، بن جائے گا احمرا، احمرا یحمر احمرارا، احمرارا یعنی افعلالن. یہ باب افعلال بن جائے گا اور یہ مصدر ہے باب افعلال کا. تو دیکھیں ان 5 ابواب کو جنہیں ہم نے پڑھا، باب افتعال، باب انفعال، باب تفاعل اور باب تفاعل اور باب افعلال، یہاں پہ 2 حرف زائد ہیں. تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 8 باب ابھی تک ہو جائیں گے جو ہم نے پڑھے. 3 باب وہ ہیں جہاں پہ 1 حرف زائد ہوتا ہے، 5 باب وہ ہیں جہاں پہ 2 حرف زائد ہوتے ہیں. ابھی ہم 2 باب وہ پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ 3 حرف زائد ہوتے ہیں. کتنے حرف زائد ہوتے ہیں؟ 3. ان میں سے پہلا باب جو ہے وہ باب استفعال ہے، جو کہ ہماری ترتیب کے مطابق 9واں باب بنے گا، باب استفعال.
استفعل یستفعل استفعالا، یہ اس کا وزن ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ جو فعل ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کے شروع میں ہم 3 حرف لگا دیتے ہیں، حمزہ، سین اور تے۔ ان 3 حرفوں کا جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو باب استفعال بن جاتا ہے۔ استفعل، یستفعل استفعالا، جیسے دیکھیں خارجہ، خارجہ اس کے شروع میں ہم نے کیا کیا، 3 حرف لگا دیے، حمزہ، سین اور تے لگا دی، استخرجہ، یہ بن گیا استخرجہ، یستخرج استخراجا۔ اسی طرح سے جو ہم پڑھتے ہیں استغفار، یہ اصل میں کیا ہے، غافارہ ہے، ماضی میں فعلہ کے وزن پہ۔ غافارہ کے شروع میں ہم نے 3 حرف اضافی کر دیے، حمزہ، سین، تا، تو بن گیا استغفر، یستغفر استغفارا۔ تو جو لفظ استغفار ہم بولتے ہیں یہ باب استفعال سے ہے، باب استفعال کا مصدر ہے۔ ابھی آ جائیے آپ 10ویں باب کی طرف، جو کہ آخری ہے، اور یہاں پہ بھی ہم 3 حرف زائد کرتے ہیں، وہ ہے باب افعیلال، باب افعیلال۔ اس کا وزن کیا ہوتا ہے، افعال، یفعال، افعیلالا۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ جو فعلہ ہوتا ہے، فعلا، فعلا، فاعلہ، کچھ بھی جو بھی وزن آپ لے لیں ثلاثی مجرد کا، کوئی وزن بھی ہو، اس کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں، اف، اور پھر عین الفعل کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں، افعا، اور جو لام الفعل ہوتا ہے اس کا تکرار کر دیتے ہیں، بن جاتا ہے افعال۔ یہ حامورہ تھا، اس کا ہم کیا کریں گے، شروع میں حمزہ لگا دیا، اح، پھر اس کے بعد جو میم ہے عین الفعل ہے، اس کے بعد ہم الف لگا دیں گے، احما، اور جو را لام الفعل ہے اس کا ہم تکرار کر دیں گے، بن جائے گا احمار، یحمارو، احمیرارن۔ تو یہ باب افعیلال بن جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک ایسا ثلاثی مجرد کہ جس کے اندر اصلی حروف سے ہٹ کے کوئی 1، 2 یا 3 حرفوں کا اضافہ کیا جائے، اسے ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ تو اس میں کبھی 1 حرف زائد ہوتا ہے تو وہ کتنے ابواب ہیں، وہ 3 ابواب ہیں، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ اور کبھی 2 حرف زائد ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں، وہ 5 ابواب ہیں، باب افتعال، باب انفعال، باب تفاعل، باب تفاعل اور باب افعلال۔ اور کبھی 3 حرف زائد ہوتے ہیں اور وہ 2 ابواب میں ہوتا ہے، باب استفعال میں اور باب افعلال میں۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 10 باب ہیں۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ جو 10 باب بنانے ہوتے ہیں یہ ثلاثی مجرد سے بنانے ہوتے ہیں، فعلا، فاعلا یا فاعلا، ان 3 وزنوں میں سے کسی ایک وزن سے بھی آپ نے یہ 10 ابواب بنانے ہوتے ہیں، کچھ حروف اضافی کر کے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ہم ہر باب سے، ہر لفظ سے 10 کے 10 ابواب بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ مثال کے طور پہ ضربہ سے آیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں 10 کے 10 ابواب بنا دوں، باب افعال بنا دوں مثلا اضربہ، باب تفعیل بنا دوں ضربہ، باب مفاعلہ بنا دوں ضاربہ، باب افتعال بنا دوں اضطربہ؟ آیا اس طرح ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کہ آپ ہر لفظ سے 10 کے 10 ابواب بنا دیں، بلکہ آپ اس میں دیکھیں گے عربوں نے کیسے کیا ہے۔ عرب جو ابواب بناتے ہیں ثلاثی مزید فی کے، ہم بھی وہ بنائیں گے، جو وہ نہیں بناتے ان کو ہم نہیں بنائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم ان ابواب کی تمرین کریں گے اور اس کے بعد ہم ان ابواب کی خصوصیات اور معانی کو بیان کریں گے۔ آج کے درس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔